صرف 15 منٹ کی ایک معمولی سی تاخیر، مگر یہی 15 منٹ منتہا کی پوری زندگی کا رخ بدل گئے۔ ایک سخت مزاج استاد، ایک معصوم سی لڑکی، غلط فہمیاں، آزمائشیں، دھوکے اور ایسی محبت جس نے ہر امتحان جیت لیا ہو۔ کیا نفرت واقعی محبت میں بدل سکتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں ایک دل کو چھو لینے والی رومانوی داستان۔ السلام علیکم، میں ہوں دلاویز اور آپ سن رہے ہیں ایک اور خوبصورت رومانوی اردو ناول، دل نے تمہیں چنا۔ سورج کی نرم سنہری کرنیں کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر کمرے میں بکھر رہی تھی، مگر بستر پر لیٹی منتہا ان سب سے بے خبر خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا الارم مسلسل بج بج کر اپنی پوری کوشش کر چکا تھا، لیکن جب اس کی ایک نہ چلی تو خاموش ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی اور باہر سے ایک بلند آواز گونجی، اب اٹھ بھی جاؤ، مردے بھی اتنی آواز سے اٹھ جاتے ہیں۔ باہر شگفتہ بیگم بے صبری سے آوازیں دے رہی تھی۔ آج منتہا کی یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور قسمت دیکھیے کہ وہ پہلے ہی دن دیر کر بیٹھی تھی۔ او میرے خدا، یہ میری نیند کسی دن مجھے مروا دے گی۔ پہلے ہی دن میرا امپریشن ٹیچر پر خراب ہو جائے گا۔ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھتے ہوئے بڑبڑائی، منتہا اٹھ رہی ہو یا مسجد میں اعلان کرواؤں؟ شگفتہ بیگم نے دوبارہ آواز لگائی تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے گھورتی ہوئی شگفتہ بیگم کھڑی تھی۔ اوہ میری پیاری سی بی جان، منتہا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے فوراً ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ بس بس لڑکی، رات تلقین کر کے سوئی تھی کہ مجھے اٹھا دینا اور اب وقت دیکھو، انہوں نے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ جی میں ابھی 5 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں، آپ میرے لیے ناشتہ تیار کروا دیں۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگتے ہوئے بولی۔ شگفتہ بیگم تعجب سے سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد منتہا جلدی جلدی تیار ہو کر کمرے سے نکلی اور نیچے ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ سکینہ بی بی میز پر ناشتہ لگا رہی تھی اور شگفتہ بیگم انہیں کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، کھڑے کھڑے جلدی جلدی بریڈ پر جیم لگایا، ساتھ میں دودھ کا گلاس اٹھایا اور جلدی جلدی پینے لگی۔ بریڈ کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے ہی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اے لڑکی، بیٹھ کر سکون سے ناشتہ کرو، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ شگفتہ بیگم نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر وہ بھاگتی ہوئی گیراج میں پہنچ گئی۔ بختاور بابا جلدی کریں، گاڑی نکالیں، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہوں۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، جی بیٹا جی، میں تو آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ منتہا بھاگتی ہوئی یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ وہ بی ایس آنرز کی طالبہ تھی اور یہ اسلام آباد کی سب سے مشہور اور قدیم یونیورسٹی تھی۔ اسے اپنی بہترین تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر یہاں داخلہ ملا تھا۔ وہ اسکول سے لے کر کالج تک ہمیشہ اساتذہ کی پسندیدہ طالبہ رہی تھی، مگر آج لگ رہا تھا جیسے اس کا یہ اعزاز پہلے ہی دن ختم ہونے والا ہے۔ آخر کار اسے اپنی کلاس مل گئی، لیکن جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ لیکچر دینے میں مصروف سر نے اچانک دروازے کی طرف دیکھا۔ یس کم ان۔ منتہا نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اندر قدم رکھا، مگر ابھی وہ بیٹھنے ہی لگی تھی کہ سخت آواز سنائی دی۔ میں نے بیٹھنے کا تو نہیں کہا، پہلے اپنی لیٹ آنے کی وجہ بتاؤ۔ وہ بھی پہلے ہی دن، آپ پورے 15 منٹ لیٹ ہیں۔ کلاس شروع ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں، سب کا تعارف بھی ہو چکا ہے۔ منتہا گھبراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ سر آنکھ نہیں کھلی، پہلا دن ہے، پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ سر شہریار نے بھویں سکڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ نے تو یہ سنا ہوگا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اب کلاس بھی ختم ہونے والی ہے، آپ جا سکتی ہیں، اور آئندہ بھی اگر ایسا ہوا تو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی، سر شہریار نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ منتہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے کلاس سے باہر نکل آئی اور کوریڈور کی ایک کرسی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔
وہ ہمیشہ اساتذہ کی پسندیدہ طالبہ رہی تھی، مگر آج پہلے ہی دن اس کا بری طرح مجروح ہو گیا تھا، اور آج پوری کلاس کے سامنے پہلے ہی دن اس طرح بے عزت ہونے پر اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ یہاں تو وہ کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ اس کی باقی دوستوں کا دوسری یونیورسٹیوں میں داخلہ ہوا تھا، جبکہ اسے اپنی بہترین صلاحیتوں کی بنیاد پر اتنی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا، مگر پہلے ہی دن سب کچھ مٹی میں مل گیا تھا۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک نرم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے چونک کر دیکھا تو ایک نہایت پرکشش سی لڑکی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ منتہا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ جی جی کیوں نہیں، بیٹھیے، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام سمن ہے، اس لڑکی نے بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہائے، میں منتہا ہوں۔ منتہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا۔ میں بھی تمہاری ہی کلاس میں ہوں۔ آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے میں سمجھ سکتی ہوں کہ سر شہریار نے تمہیں کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا، لیکن پلیز برا مت مان لو۔ ابھی تو پہلا دن ہے، اسے انجوائے کرو اور باقی لیکچرز بھی اٹینڈ کرو۔ سر شہریار اتنے برے نہیں ہیں، بس ان کا مزاج تھوڑا سخت ہے اور انہیں وقت کی پابندی کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ سمن نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ اچھے ہیں؟ منتہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ میرے کزن بھی ہیں، سمن ہنستے ہوئے بولی۔ اوہ آئی سی، آپ ایسا اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ آپ کے کزن ہیں۔ میرا پہلا دن تھا، انسان کبھی کبھار لیٹ بھی ہو جاتا ہے، کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ آج تک کسی ٹیچر نے میری اس طرح بےعزتی نہیں کی۔ اسکول سے لے کر کالج تک ہمیشہ میں اساتذہ کی پسندیدہ رہی ہوں، لیکن آپ کے کزن مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگے، منتہا نے ناراضی بھرے لہجے میں کہا۔ سمن ہنس دی۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ تمہیں اچھے نہیں لگے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں ان کی کزن ہوں تو کیا میں بھی اچھی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری دوست بھی نہیں بن سکتی؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کا اس میں کیا قصور؟ منتہا نے فوراً وضاحت کی۔ سمن نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تو پھر فرینڈز؟ منتہا بھی ہنس پڑی اور اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ فرینڈز، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی اس کا موڈ بالکل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ آتے ہی بغیر کھانا کھائے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شگفتہ بیگم ظہر کی نماز ادا کر کے کمرے سے باہر آئیں تو سغرا کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ یہ منتہا ابھی تک واپس نہیں آئی یونیورسٹی سے؟ شگفتہ بیگم نے پوچھا۔ جی آ گئی ہیں، آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مجھے تو ان کا موڈ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، سغرا نے جواب دیا۔ شگفتہ بیگم فوراً منتہا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور منتہا اوندھے منہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ منتہا، انہوں نے نرمی سے آواز دی۔ وہ فوراً اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی اس نے شگفتہ بیگم کو دیکھا وہ اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ ارے میری بچی، خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آج تو تمہارا پہلا دن تھا، صبح تو اتنی خوش ہو کر گئی تھی، پھر ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے اپنی یہ حالت بنا لی؟ شگفتہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ بی جان، مجھے آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آج میری بہت بےعزتی ہوئی۔ میں کلاس میں لیٹ پہنچی تھی تو سر نے پوری کلاس کے سامنے مجھے ڈانٹا اور کلاس سے باہر نکال دیا، صرف اس لیے کہ میں دیر سے آئی تھی۔ لیکن پہلا دن تھا، کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ مجھے بہت برا لگا، وہ روتے ہوئے بولی۔ شگفتہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے کہا، میں نے بھی صبح تمہیں جگایا تھا، تم نے خود الارم بھی لگایا تھا، پھر بھی تم نہیں اٹھی۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ خود ہی بتاؤ۔ یہ سن کر وہ دوبارہ رونے لگی۔ لیکن بی جان، پہلا دن تھا، بندہ کبھی کبھی لیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ انہوں نے پوری کلاس کے سامنے میری بےعزتی کی، کیا یہ صحیح تھا؟ مجھے بہت برا لگا۔ چلو خیر ہے، اب آئندہ دھیان رکھنا، وقت پر اٹھنا، وقت پر پہنچنا، تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ اب چلو منہ ہاتھ دھو لو اور باہر آ کر کھانا کھا لو، زیادہ مت سوچو۔ شگفتہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ منتہا نے ایک گہرا سانس لیا، بستر سے اٹھی اور خود کو فریش کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔
दूसरे दिन वो अपने वक्त से आधा घंटा पहले ही यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। सुमन उसे कॉरिडोर में ही मिल गई। अभी क्लास शुरू होने में आधा घंटा बाकी था, इसलिए दोनों पहले ही क्लासरूम में आकर बैठ गईं। मुंतहा कल वाली गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। कुछ देर बाद सर शहरयार क्लास में दाखिल हुए तो तमाम तलबा एहतरामन खड़े हो गए। क्लास शुरू हुई और हाजिरी लगने लगी। जैसे ही मुंतहा का रोल नंबर पुकारा गया, उसने फौरन हाथ उठाया और खड़ी हो गई। सर शहरयार ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से बैठने का इशारा कर दिया। इसके बाद लेक्चर शुरू हुआ और तमाम तलबा पूरी तवज्जो से पढ़ाई में मसरूफ हो गए। क्लास खत्म होते ही तलबा आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगे। मुंतहा और सुमन भी दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि सर शहरयार ने सुमन को आवाज दी। वो वापस मुड़ी तो उन्होंने उसे कुछ नोट्स थमा दिए और मुंतहा पर सरसरी सी निगाह डालकर क्लास से बाहर चले गए। दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गईं, अपना अपना ऑर्डर दिया और एक खाली मेज पर जाकर बैठ गईं। हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एक मर्दाना आवाज पर दोनों ने मुड़कर देखा। एक वजहा सा लड़का मुस्कुराता हुआ उनके सामने खड़ा था। इतनी सारी जगह खाली हैं कैंटीन में, आपको यही जगह क्यों मिली बैठने के लिए? मुंतहा ने भवें चढ़ाते हुए पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने सोचा शुरू शुरू में कुछ जान पहचान हो जानी चाहिए, और कल मैंने आपको देखा था, इसलिए आप याद रह गई। मुंतहा ने नागवारी से उसे देखा। ये कोई याद रखने वाली बात नहीं थी। उसने बेजारी से जवाब दिया, ओह, आई एम सॉरी। अगर आपको बुरा लगा तो मेरा वो मतलब नहीं था। खैर, मैं तो अपना तारुफ करवाना ही भूल गया। मेरा नाम समीर है, उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। मेरा नाम सुमन है। सुमन ने खुश इखलाकी से अपना तारुफ करवाया और मैं मुंतहा हूँ। इसने मुख्तसर सा जवाब दिया और दोबारा अपने खाने में मसरूफ हो गई। हम एक ही क्लास में हैं तो मिलते रहेंगे। समीर ने मुंतहा पर एक गहरी नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज कहा और वहां से चला गया। वाह, लड़का तो काफी हैंडसम था, है ना? सुमन ने शरारती अंदाज में पूछा। मुंतहा ने उसे तंबीह भरी निगाहों से देखा तो सुमन हंसने लगी। दिन गुजरते गए। मुंतहा पूरी कोशिश करती कि दोबारा सर शहरयार से कोई गलती न हो, इसलिए वो वक्त की पाबंदी भी करने लगी थी और उनका दिया हुआ हर काम वक्त पर मुकम्मल करती थी। एक दिन सर शहरयार की क्लास शुरू हुई। आज उनकी दी हुई असाइनमेंट जमा करवाने का आखिरी दिन था। मुंतहा ने जैसे ही बैग से असाइनमेंट निकालने के लिए हाथ डाला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। असाइनमेंट बैग में मौजूद ही नहीं थी। वो घबरा गई क्योंकि उसे मालूम था कि सर शहरयार काम के मामले में बिल्कुल नरमी नहीं करते। एक एक करके सब तलबा अपनी असाइनमेंट्स जमा करवा रहे थे। फिर उसकी बारी आ गई। वो घबराते हुए खड़ी हो गई। सर, मैं असाइनमेंट घर भूल आई हूँ। मुझे लगा था मैंने बैग में रख ली है, लेकिन शायद वहीं रह गई, उसने धीमे लहजे में कहा। सर शहरयार ने सख्त निगाहों से उसे देखा। आप अपना आप क्यों नहीं घर भूल आती? आपको मालूम था कि ये अहम असाइनमेंट है और आज जमा करवाने का आखिरी दिन है। अगर ऐसी ही गैर जिम्मेदारी करनी है तो क्लास में आने की भी जरूरत नहीं। उनकी सख्त आवाज सुनकर मुंतहा की आंखें नम हो गई। वो हमेशा पूरी कोशिश करती थी कि उनकी क्लास की हर हिदायत पर अमल करे, मगर ना जाने क्यों हर बार कोई न कोई गलती हो ही जाती थी। क्लास खत्म होते ही वो रोती हुई बाहर निकली और कॉरिडोर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। सुमन भी उसके पीछे आ गई और उसके साथ समीर भी था। इन दिनों समीर इन दोनों का काफी अच्छा दोस्त बन चुका था। पढ़ाई से मुतल्लिक हर बात वो एक दूसरे से शेयर करते थे। मुंतहा को रोता देखकर दोनों परेशान हो गए। मुंतहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। वो थोड़े सख्त जरूर हैं मगर दिल के बुरे नहीं हैं। तुम्हें पता है, जिस दिन उन्होंने तुम्हें डांटा था, बाद में मुझसे तुम्हारा हाल भी पूछ रहे थे। वो सिर्फ पढ़ाई के मामले में सख्त हैं। सुमन ने नरमी से कहा। यह सुनकर मुंतहा मजीद रोने लगी। नहीं, उन्हें मुझसे कोई खास दुश्मनी है। जब मैं काम अच्छा करती हूँ तो कभी मेरी तारीफ नहीं करते, लेकिन एक भी गलती हो जाए तो पूरी क्लास के सामने बेइज्जत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने रोते हुए कहा। अरे सब छोड़ो, चलो कैंटीन चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। कुछ अच्छा सा खाते हैं।
سمیر نے ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ سمن نے بھی اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے کھڑا کیا۔ آخر کار تینوں کینٹین کی طرف چل پڑے۔ چند دن بعد سمن کی سالگرہ تھی۔ اس نے خاص طور پر منتہا کو بار بار تاکید کی تھی کہ وہ ضرور آئے، لیکن منتہا کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک تو سر شہریار جو سمن کے کزن تھے، اور دوسرے وہ ان سے دوبارہ سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر سمن صبح سے اب تک اسے 10 بار فون کر چکی تھی، اور ہر بار یہی کہہ رہی تھی کہ اگر وہ نہ آئی تو وہ اس سے بات نہیں کرے گی۔ کرتی بھی کیا؟ آخر کار اسے جانا ہی پڑا۔ اس نے ٹی پنک رنگ کی نہایت نفیس فراق پہنی تھی، جس کے ساتھ اسی رنگ کا دوپٹہ تھا۔ دوپٹے کے کناروں پر باریک اور خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔ دوپٹہ کندھوں پر سلیقے سے ڈالے وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کانوں میں اسی رنگ کے ہلکے سے خوبصورت ایئر رنگز پہنے ہوئے تھے، اور ہلکی سی پنک لپسٹک نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ تیار ہو کر جب وہ نیچے آئی تو شگفتہ بیگم نے محبت سے اس کی بلائیں لی، اس پر دم کیا اور نرمی سے بولی، جلدی واپس آ جانا۔ منتہا مسکرا کر انہیں خدا حافظ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رشتے میں صرف شگفتہ بیگم ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی والدہ صوبیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور جب وہ 8 سال کی ہوئی تھی تو اس کے والد بھی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اب اس کی دنیا میں اگر کوئی اپنا تھا تو وہ صرف اس کی دادی تھی، جنہیں وہ محبت سے بی جان کہتی تھی۔ وہ سمن کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچی۔ سامنے ایک نہایت عالی شان اور وسیع و عریض گھر کھڑا تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گیا۔ سمن نے بڑے پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کیا۔ سمن کی ماما بھی اس سے بے حد محبت سے پیش آئیں۔ وہ دیکھنے میں نہایت شفیق اور باوقار خاتون تھی۔ سمن نے اسے اپنی تمام کزنز اور دوستوں سے ملوایا۔ سب سے ملنے کے بعد منتہا ایک کونے میں نسبتاً پرسکون جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ نئی جگہوں پر کچھ گھبرا سی جاتی تھی۔ سمن اس کے پاس اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے آئی اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن پھر کسی نے اسے آواز دی تو وہ معذرت کر کے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد منتہا کی نظر سیڑھیوں کی طرف اٹھی جہاں سے سر شہریار نیچے اتر رہے تھے۔ آج ان کا انداز بالکل مختلف تھا۔ اسکائی بلو شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ بے حد پرکشش اور وجیحہ لگ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے منتہا بے اختیار انہیں دیکھتی رہ گئی، پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ وہ مسکراتے ہوئے نیچے اترے تو محفل میں موجود کئی لڑکیوں کی نظریں انہیں پر ٹھہر گئیں، جبکہ منتہا خاموشی سے جوس کے گھونٹ لینے میں مصروف ہو گئی۔ ارے تم یہاں اکیلی بیٹھی رہو گی کیا؟ سمن اس کے پاس آئی اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ شہریار اس وقت ایک لڑکے کے ساتھ کھڑے کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ سمن منتہا کو ساتھ لیے ان کے پاس جا پہنچی۔ ہائے میری سویٹ کزن، اپنی اس سویٹنس کا تھوڑا سا جادو میری دوست پر بھی چلائیں نا، یا اس پر صرف غصہ ہی نکالیں گے؟ آپ نے تو میری دوست کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ یہ آپ کا نام سن کر بھی گھبرا جاتی ہے، اور بہت رلایا بھی ہے اسے، سمن نے شرارتی انداز میں کہا۔ شہریار بے اختیار مسکرا دیے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ مس منتہا؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ منتہا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ سنا ہے آپ مجھ سے بہت ڈرتی ہیں اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ ویسے میں اتنا بھی برا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں، بس پڑھائی کے معاملے میں تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی۔ منتہا نے کوئی جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سمن، کیک کب کاٹو گی؟ مجھے گھر بھی جانا ہے، اس نے جان بوجھ کر بات بدلتے ہوئے کہا۔ اس کے اس انداز پر شہریار کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ منتہا، وہ تم سے بات کر رہے ہیں، کم از کم جواب تو دو، سمن نے آہستہ سے کہا۔ مجھے کسی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا۔ جیسے یونیورسٹی میں انہیں مجھ سے سختی کرنے کا بہت شوق ہے، تو یہاں آ کر اتنا سویٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ناراضگی سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر شہریار صرف ہلکا سا مسکرا دیے، جبکہ منتہا سر جھٹکتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔
کچھ دیر بعد سمن نے کیک کاٹا، سب نے اسے مبارکباد دی اور خوب خوشیاں منائیں۔ تقریب ختم ہونے لگی تو منتہا بھی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بختاور بابا کو فون کیا مگر کال ہی نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس نے بی جان کو فون کیا تو انہوں نے بتایا وہ تو کافی دیر پہلے ہی تمہیں لینے کے لیے نکل چکے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی مگر بختاور بابا نہیں آئے۔ اب منتہا واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔ تقریباً تمام مہمان جا چکے تھے۔ کیا ہوا؟ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ جیسے کسی غیر کے گھر بیٹھی ہو۔ آ جائیں گے لینے، کون سی اتنی جلدی ہے؟ سمن نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو بی جان پریشان ہو جائیں گی۔ پلیز اپنے ڈرائیور سے کہو نا کہ مجھے گھر چھوڑ دے، کافی رات ہو رہی ہے۔ منتہا نے پریشانی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں ابھی کسی سے کہتی ہوں۔ سمن نے اسے دلاسا دیا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ چلو آؤ، تمہارے جانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ باہر نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ سر شہریار گاڑی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر انہیں دیکھ کر منتہا نے خفگی بھری نظروں سے سمن کو دیکھا، مگر اب کرتی بھی کیا؟ آخر کار اسے انہی کے ساتھ جانا تھا۔ وہ سمن کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی ہی تھی کہ شہریار کی آواز آئی۔ میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، پلیز آگے آ کر بیٹھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد شہریار نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا نہیں، آپ مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہیں؟ منتہا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں؟ اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ تو پھر مجھ سے اتنی خفا کیوں رہتی ہو؟ وہ بے اختیار آپ سے تم پر آ چکے تھے۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، بس آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ آپ کو صرف میں ہی نظر آتی ہوں جسے آپ پوری کلاس کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہریار فوراً گھبرا گئے اور گاڑی سائڈ پر روک دی۔ میں معافی مانگتا ہوں، پلیز مت روئیں، میں واقعی ان سب باتوں پر معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے ڈیش بورڈ سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ منتہا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ وہ معصومیت سے اپنے کان پکڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے ٹیشو لے کر آنسو صاف کیے اور رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ تو کیا میں معافی قبول سمجھوں؟ شہریار نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے ہلکا سا اسبات میں سر ہلایا اور دھیرے سے بولی، آپ بے شک مجھے اکیلے میں ڈانٹ لیا کریں لیکن سب کے سامنے نہیں۔ شہریار ہلکا سا مسکرا دیے۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار ڈانٹا تھا تو میں خود بھی بہت پریشان ہوا تھا۔ سمن کو بھی میں نے ہی تمہارے پاس بھیجا تھا، مگر نہ جانے کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے وہ رمجھم آنسو بہت اچھے لگتے تھے۔ منتہا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کسی کے آنسو بھی کسی کو اچھے لگ سکتے ہیں؟ دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے تبھی آنسو نکلتے ہیں اور آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں؟ پلیز اپنا علاج کروائیں۔ اس کی بات پر شہریار بے اختیار ہنس دیے۔ ارے میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں خود بھی تمہیں روتا دیکھ کر تکلیف میں ہوتا تھا، مگر تمہاری آنکھوں میں وہ آنسو نہ جانے کیوں اتنے معصوم لگتے تھے کہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ منتہا چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پلیز گاڑی سٹارٹ کریں اور مجھے گھر چھوڑ دیں، بی جان پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ واضح طور پر گھبرا چکی تھی۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور کہا، دیکھو پلیز میری بات کا یقین کرنا، آج مجھے موقع ملا ہے اس لیے دل کی بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو تم مجھ سے اتنا گھبراتی ہو کہ پتہ نہیں دوبارہ مجھے بات کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ میں نے جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے تب سے تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ شاید یہ میری قسمت تھی کہ تم مجھے اسی یونیورسٹی میں مل گئی۔ منتہا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ کی اسٹوڈنٹ۔ پلیز مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے گھبراہٹ سے کہا۔ نہیں گھبراؤ مت، میں تمہیں صحیح سلامت گھر چھوڑوں گا، بس دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ اگر آج بھی نہ کہتا تو شاید کبھی ہمت نہ کر پاتا۔ بس ایک آخری بات، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں، آرام سے سوچ کر جواب دینا۔ اس کے بعد پورے راستے دونوں خاموش رہے۔ شہریار نے اسے اس کے گھر کے سامنے اتارا۔
وہ خاموشی سے اندر چلی گئی جبکہ وہ ایک نظر اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے گاڑی موڑ کر واپس روانہ ہو گئے۔ 1 سال پہلے لندن کی ایک اداس شام تھی۔ سورج سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا تھا اور افق پر سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی۔ شہریار کا دل پہلے ہی بہت اداس تھا۔ آج اس کے والدین کو دنیا سے گئے 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ خود کو تنہا محسوس کرتا، وہ اسی ساحل پر آ جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ 1 سال پہلے وہ دونوں ایک طیارہ حادثے میں ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گئے تھے۔ اس کے چچا اور چچی یعنی سمن کے والدین جو پاکستان میں رہتے تھے، لیکن کئی بار اسے اپنے پاس بلانے کی کوشش کر چکے تھے، مگر وہ اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جا پا رہا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کی بے شمار یادیں اسی جگہ سے وابستہ تھی۔ وہ ساحل کے کنارے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، ایک ہاتھ میں اپنا کوٹ تھامے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک سامنے سے بھاگتا ہوا ایک وجود اس سے آ کر ٹکرایا۔ وہ سنبھل کر سیدھا ہوا تو سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ سوری، وہ جلدی سے معذرت کرتی ہوئی دوبارہ بھاگ گئی، جبکہ اس کے پیچھے تقریباً 9 یا 10 سال کا ایک بچہ کہکے لگاتا ہوا اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں ہنستے ہوئے ساحل پر دوڑ رہے تھے اور شہریار چند لمحوں تک انہیں خاموشی سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی سمندر کے حسین منظر میں ایک الگ ہی دلکشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ دور کھڑا بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بیچ پر کافی رش تھا، پھر اچانک نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی۔ اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ اس نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ اس کے بعد وہ روز اسی وقت بیچ پر آتا رہا، اس امید میں کہ شاید وہ دوبارہ نظر آ جائے، مگر وہ پھر کبھی نہ آئی۔ 6 ماہ بعد اپنے چچا اور چچی کے بہت زیادہ اصرار پر وہ پاکستان آ گیا۔ یہاں اس کے والد کے دوست جو یونیورسٹی کے پرنسپل تھے، ان کے بے حد اصرار پر وہ یونیورسٹی میں کچھ لیکچرز دینے لگا۔ اس نے سوچا کہ جب تک پاکستان میں اپنا بزنس سیٹ کرتا ہے تب تک فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ تدریس کر لے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت اسے وہیں اس لڑکی سے دوبارہ ملا دے گی جسے اس نے لندن کے ساحل پر صرف چند لمحوں کے لیے دیکھا تھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ منتہا جاوید تھی۔ دوسری طرف جب سر شہریار نے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھی تھی، وہ تب سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ بی جان کئی بار اسے اٹھانے آئی مگر اس نے ہر بار تھکن کا بہانہ بنا کر یونیورسٹی سے چھٹی کر لی اور زیادہ تر وقت سوتی رہتی۔ دوپہر تقریباً 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ رات بھی اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل بھی بند کر رکھا تھا۔ اگلے 3-4 دن بھی وہ طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر یونیورسٹی نہ گئی۔ بی جان نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی، مگر آخر کب تک؟ اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یونیورسٹی جانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ وہ تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ آج بھی وہ وقت سے پہلے کلاس میں موجود تھی۔ اس نے پوری کلاس پر نظر دوڑائی مگر سمن ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ موبائل بند ہونے کی وجہ سے سمن ضرور اس سے ناراض ہوگی۔ وہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سمن ہاتھ ہلاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور آتے ہی بولی، بے پرواہ لڑکی، تمہیں ذرا بھی فکر نہیں کہ کوئی تمہاری وجہ سے پریشان بھی ہو سکتا ہے؟ اتنے دن کیوں نہیں آئی؟ اور تمہارا موبائل بھی بند تھا۔ اگر آج بھی نہ آتی تو میں خود تمہارے گھر آ جاتی، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی تمہیں لے کر بہت زیادہ پریشان تھا۔ سمن نے معنی خیز اور شرارتی انداز میں اسے دیکھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور موبائل کہاں رکھا تھا مجھے خود بھی یاد نہیں تھا۔ منتہا نے صرف پہلی بات کا جواب دیا اور دوسری بات کو جان بوجھ کر نظر انداز کر گئی۔ اتنے میں سر شہریار کلاس میں داخل ہوئے تو سب طلبہ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حاضری لگانا شروع کی۔ جب منتہا کا نام آیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی موجودگی ظاہر کی۔ شہریار نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی اور سنجیدگی سے پوچھا، آپ نے اتنی چھٹیاں کیوں کی؟ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کلاس ختم ہونے کے بعد آپ مجھ سے آفس میں ملیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی وہ ایک دم گھبرا گئی۔ سر میں نے بتایا نا کہ میری طبیعت خراب تھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یہ سب باتیں آفس میں ہوں گی، آپ کلاس ختم ہونے کے بعد مجھ سے ملیں۔ شہریار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور دوبارہ لیکچر دینے میں مصروف ہو گئے، جبکہ منتہا کو آفس جانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں تو سر شہریار نے اپنے آفس میں بلایا تھا نا؟ سمن نے منتہا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، مگر منتہا نے اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اپنا ہاتھ چھڑایا اور سیدھی کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔
सुमन भी उसके पीछे आ गई। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या मुझसे नाराज हो? मुंतहा एक खाली टेबल देखकर उस पर जा बैठी तो सुमन भी उसके सामने बैठ गई। मुंतहा ने एक ठंडी सांस भरी और बोली, अब मुझे तुम लोगों से खौफ आने लगा है। ओह, तो अब हम तुम्हारे लिए इतने बेएतबार हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि शहरयार भाई ने तुमसे क्या बात की है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो तुम्हें 1 साल से पसंद करते हैं, लेकिन तुम उनकी वजह से मुझ पर गुस्सा कर रही हो और मुझे कसूरवार ठहरा रही हो। मुंतहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सुमन ने दुखी लहजे में कहा और उठकर वहां से चली गई। सुमन के जाने के बाद मुंतहा भी उठकर कैंटीन के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गई, जहां उसने देखा कि समीर पहले से मौजूद था। उसने हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो सर्द आह भरती हुई उसके पास आई और धप से कुर्सी पर बैठ गई। वो अभी तक सुमन की बातों के बारे में सोच रही थी कि समीर ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाकर उसे चौंका दिया। मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आप सुन ही नहीं रही। आपका ध्यान कहाँ है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, कहीं नहीं, मेरा ध्यान आपकी बातों पर ही है। बताइए, उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा। मैं पूछ रहा था कि सुमन नजर नहीं आ रही, कहाँ है? क्योंकि वो ज्यादातर आपके साथ ही होती है, इसलिए पूछ लिया, समीर ने कहा। बस समझ लीजिए कि हमारी दोस्ती की उम्र खत्म हो चुकी है, मुंतहा ने संजीदगी से जवाब दिया। समीर हैरत से उसे देखने लगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आपके लिए ये जानना जरूरी है? मेरे ख्याल में ये इतना अहम नहीं है। कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिन्हें सर पर सवार नहीं करना चाहिए, उसने सर झटकते हुए कहा। समीर हल्का सा मुस्कुराया। वैसे आप काफी समझदार हैं। उसकी बात पर वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। आने वाले दिनों में वो दोनों अक्सर एक साथ नजर आने लगे, और यही बात शहरयार को अंदर ही अंदर बहुत बुरी लगी थी। वो दिल ही दिल में जलता रहता, मगर क्या करता? उसे मुंतहा पर कोई हक हासिल नहीं था कि वो उसे समीर से बात करने से मना कर सके। शहरयार ने दोबारा इस मौजू पर मुंतहा से कोई बात नहीं की, बल्कि अब वो दोनों एक दूसरे को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। फिर एक दिन समीर ने कैंटीन में मुंतहा से अपने दिल की बात कह दी। मुंतहा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, समीर, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ या आप मुझे पसंद है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बात जरूर है, मैंने अपनी शादी का फैसला अपनी भी जान पर छोड़ रखा है। वो जो फैसला करेंगी मुझे वही मंजूर होगा। अगर आप वाकई संजीदा हैं तो अपने वालिदैन को मेरे घर भेज दें, फिर जो फैसला भी जान करेंगी वही मुझे कबूल होगा। उसकी बात सुनकर समीर का चेहरा खुशी से खिल उठा। अगले ही दिन उसने अपने वालिदैन को मुंतहा के घर भेज दिया। बीर जान को समीर बहुत पसंद आया और फैसला हो गया कि इन दोनों का निकाह अगले हफ्ते होगा। ये खबर जल्द ही पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई। शहरयार ने जब ये सुना तो वो गुमसुम सा हो गया, फिर खामोशी से अपने कमरे में चला गया और पूरा दिन बाहर ना निकला। सुमन ने अपने वालिदैन को शहरयार की हालत के बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गए और अगले ही दिन मुंतहा के घर जाने का फैसला कर लिया। दोपहर के वक्त वो वहां पहुंचे तो बीर जान ने उनका बड़ी एहतराम से इस्तकबाल किया। कुछ देर रस्मी बातों के बाद उन्होंने आने का मकसद बताया। बीर जान चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर बोली, बेटा, मेरी बच्ची शायद समीर को पसंद करती है, इसीलिए उसने उसे चुना है। मेरी बच्ची ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, मैं उसे किसी भी मामले में मजबूर नहीं कर सकती। उसकी खुशी जहां होगी मैं उसकी शादी वहीं करना चाहती हूँ और वहीं कर रही हूँ। ये सुनकर शहरयार की चची जल्दी से बोली, प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए, हमारा बेटा बहुत अच्छा है और आपकी बच्ची को खुश रखेगा। बीर जान ने नरमी से जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, मैं जानती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, लेकिन मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर आप लोग थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद मैं इस बारे में सोचती और मुमकिन है मान भी जाती, लेकिन अब जबकि सब कुछ तय हो चुका है, इसके बाद ऐसा करना मुनासिब नहीं लगता। हम लोग अपनी बात के बहुत पक्के हैं। जहां मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता तय कर दिया है, अब बगैर किसी मजबूत वजह के वो रिश्ता तोड़कर कहीं और निकाह नहीं कर सकती। बी जान के दो टोक जवाब पर सुमन के वालिदैन मायूस होकर वापस लौट आए। जब शहरयार को मालूम हुआ कि वो लोग मुंतहा के घर जाकर भी वापस आ गए हैं तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुआ। आप क्यों गई थी वहां? मैंने आपसे कहा था ना कि नहीं जाना, फिर आप लोग वहां क्यों गए?
کیا آپ میری محبت کی بھیک مانگنے گئے تھے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں، شہریار نے اپنی چچی سے سخت لہجے میں کہا۔ میں کسی قیمت پر محبت کی بھیک نہیں مانگتا۔ میری محبت اتنی حقیر نہیں کہ اس کی بھیک مانگی جائے، اور آپ لوگ فکر مت کیجیے، جہاں میں اتنا بڑا غم سہ رہا ہوں وہاں یہ بھی سہ لوں گا، وہ سرد لہجے میں کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی جاتا، اپنی کلاسز لیتا اور پھر آفس چلا جاتا۔ ایک دن کلاسز ختم ہونے کے بعد جب وہ آفس جانے کے لیے نکلا تو کلاس رومز کے پچھلے حصے سے اسے کسی کی دھیمی آوازیں سنائی دی۔ وہ دیوار کی اوٹ سے دیکھنے لگا تو ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، کیونکہ وہاں سمیر ایک لڑکی کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ شہریار کے چہرے پر غصہ اور حیرت ایک ساتھ نمودار ہوئے، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا، خاموشی سے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ تم جانتی ہو نا، میرے لیے سب سے بڑھ کر تم ہی ہو، لڑکی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ سمیر طنزیہ انداز میں ہنسا اور بولا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے یہ شادی کس لیے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محبت تو میں صرف تم سے ہی کرتا ہوں اور ہمیشہ تم سے ہی کروں گا، لیکن ہماری انڈسٹری کو دوبارہ عروج پر پہنچانے کے لیے ہمدانی انڈسٹریز کی ضرورت ہے، اور ہمدانی انڈسٹریز کی اکلوتی وارث میری ہونے والی بیوی صاحبہ ہے، جو حد سے زیادہ معصوم اور بے وقوف ہے۔ یہ سنتے ہی شہریار کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے ویڈیوز محفوظ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ سیدھا ہمدانی ہاؤس پہنچا، جہاں لان میں بیٹھ کر وہ منتہا کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب منتہا اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور اس کے حسین چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شہریار چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، پلیز یہ شادی مت کیجیے۔ منتہا کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آ کر ایسی بات کرنے کی؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد میرا نکاح ہونے والا ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ وہ آپ کے لیے صحیح انسان نہیں ہے، پلیز، وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق ہے، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ منتہا نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا پلان ہے مجھے سمیر سے الگ کرنے کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، اس لیے مجھے حاصل کرنے کے لیے سمیر پر الزام لگا رہی ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اس کی بدگمانی پر شہریار کا خون کھول اٹھا۔ سمجھتی کیا ہیں آپ خود کو مس منتہا؟ اگر مجھے ایسا ہی کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر لیتا، اتنے دن انتظار نہ کرتا۔ میں نے آج اپنی آنکھوں سے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ مجھے نہ آپ کی بات سننی ہے اور نہ ہی آپ کے کسی ثبوت پر یقین کرنا ہے۔ ثبوت بنائے بھی جا سکتے ہیں، آپ جو چاہے کیجیے، میں آپ کی ایک بات بھی نہیں مانوں گی۔ باہر جانے کا دروازہ سامنے ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، وہ ٹھنڈے مگر دو ٹوک لہجے میں بولی۔ شہریار چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک کھڑا ہو گیا۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو میں تم سے بات کرنے چلا آیا۔ تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ تمہارے لیے کچھ اچھا کیا جائے، کیونکہ تم سمیر ہی کو ڈیزرو کرتی ہو، وہ تڑپ کر بولا اور غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ آفس پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے کام پر توجہ نہ دے سکا۔ منتہا کی زندگی برباد ہونے کا خیال اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، مگر اس کی انا اسے دوبارہ اس کے سامنے جانے سے روک رہی تھی۔ آخر کار رات کو آفس سے نکلتے ہوئے اس نے گھر جانے کے بجائے اپنی گاڑی کا رخ دوبارہ ہمدانی ہاؤس کی طرف موڑ دیا۔ وہ وہاں پہنچا تو نکاح کی رسم شروع ہونے ہی والی تھی۔ رک جائیے، مجھے آپ سب کو کچھ دکھانا ہے، شہریار بلند آواز میں بولا۔ آپ پھر آ گئے؟ آپ کو بار بار بے عزت ہونے میں مزہ آتا ہے کیا؟ منتہا نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر شہریار کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور خاموشی سے اپنا موبائل نکال کر ویڈیو اس کی طرف بڑھا دی۔ منتہا ساکت و جامد پھٹی پھٹی نگاہوں سے ویڈیو دیکھتی رہی، جبکہ سمیر اور اس کے والدین کی حالت ایسی ہو گئی جیسے جسم سے خون ہی خشک ہو گیا ہو۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی منتہا جھٹکے سے سمیر کی طرف مڑی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ اسی لمحے بی جان بھی کانپتے قدموں سے وہاں آ پہنچی۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی لاٹھی سمیر پر برسانا شروع کر دی۔ اے بڑھیا! سمیر چیختا ہوا بی جان کو دھکا دینے لگا، مگر وہ زمین پر گرتی اس سے پہلے ہی شہریار نے فوراً انہیں سنبھال لیا اور سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔
پھر اس نے پلٹ کر سمیر کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ تمام مہمان حیرت اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، گویا حقیقت میں کوئی ڈرامہ چل رہا ہو۔ آخر کار سمیر اپنے والدین کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلا۔ شہریار واپس بی جان کے پاس آیا، پانی کا گلاس بھر کر انہیں دیا، جبکہ منتہا صدمے سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے اس وقت آ کر یہ سب بتانا پڑا۔ میں دوپہر کو بھی آیا تھا، مگر منتہا کی باتوں کی وجہ سے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں واپس چلا گیا، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ بی جان نے شفقت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا بہت شکریہ بیٹا، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شہریار احمد ہے، اس نے ادب سے جواب دیا۔ بی جان چونک گئی۔ تم وہی ہو نا جو میری بچی کو پسند کرتے ہو اور جن کے چچا چچی رشتہ لے کر آئے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ شہریار نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگر ایسا ہے تو کیا تم اسی وقت میری بچی سے شادی کرو گے؟ بی جان کے سوال پر منتہا تڑپ کر بولی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی پلیز۔ شگفتہ بیگم فوراً غصے سے بولی، تم نے تو میرے سامنے سمیر کی اتنی تعریفیں کی تھی، مگر وہ کیا نکلا؟ پھر بھی ہم نے تمہاری خوشی کی خاطر سب کچھ قبول کیا، اور اب جب ایک اچھا انسان تمہارے سامنے کھڑا ہے تو تم انکار کر رہی ہو۔ منتہا بے بسی سے سب کو دیکھتی رہ گئی۔ شہریار دھیرے سے بولا، میں اپنے چچا اور چچی کو فون کر دیتا ہوں، پھر وہ آ کر بات کر لیں گے۔ اس نے فوراً انہیں فون کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ سمن کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ چند رسمی باتوں کے بعد آخر کار شہریار کے دل کی برسوں کی تمنا پوری ہو گئی اور اس کے نکاح منتہا سے ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد منتہا خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار بھی بی جان سے اجازت لے کر اس کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ غصے میں اپنی زیورات اور دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک رہی تھی۔ شہریار خاموشی سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ منتہا نے سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ کپڑے نکال کر پلٹنے لگی، مگر اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ زمین پر گرتی اس سے پہلے ہی شہریار نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ منتہا بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی، جو اس لمحے بھی ہمیشہ کی طرح پرکشش اور باوقار لگ رہا تھا۔ شہریار نے نرمی سے اسے سیدھا کھڑا کیا، محبت سے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منتہا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سمیر کے دھوکے کی چبھن اب بھی اس کے دل کو بے چین کیے ہوئی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر باہر نکل کر بی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ بی جان جائی نماز پر بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو منتہا ان کے پاس جا کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرمی سے بولی، اللہ نے تمہارے نصیب میں بہت اچھا انسان لکھا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے ساتھ کوئی غلط ہوا ہے تو یہ ضرور سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم واقعی سمیر کو پسند کرتی تھی؟ لیکن شادی کس سے ہوئی؟ اسی شخص سے نہ جو تمہیں دل سے چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں اسی کو لکھا تھا۔ اس لیے اپنے نصیب پر خوش ہونا سیکھو، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے بہترین انسان چنا ہے۔ آج کل کے دور میں کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھا تمہاری ہی باتیں کرتا رہا۔ اتنا پیارا اور بااخلاق بچہ ہے کہ مجھے تو اب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ جب وہ رشتہ لے کر آئے تھے تو میں نے انکار کیوں کیا۔ خیر جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، اگر میں اسی وقت ہاں کر دیتی تو شاید تمہیں لگتا کہ میں نے تم پر زبردستی کی ہے۔ سچ کہوں تو مجھے سمیر اتنا پسند نہیں آیا تھا، البتہ اس کی فیملی اچھی لگی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنا بڑا دھوکے باز نکلے گا۔ میں تو یہی سوچ سوچ کر کانپ جاتی ہوں کہ اگر آج حقیقت سامنے نہ آتی تو تمہاری پوری زندگی برباد ہو جاتی، لیکن دیکھو اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا۔ اس لیے میرے بچے، شہریار کی قدر کرنا۔ تم نے دوپہر کو اس کی ایک بات بھی نہیں سنی، وہ غصے میں واپس چلا گیا تھا، لیکن اگر وہ چاہتا تو خاموش رہتا، مگر وہ خاموش نہیں رہا۔ وہ دوبارہ آیا صرف اس لیے کہ تمہاری زندگی برباد نہ ہو، بس اسی کو سچی محبت کہتے ہیں۔ بی جان بولتی جا رہی تھی۔ منتہا نے منہ پھیلاتے ہوئے کہا، آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پوری کلاس کے سامنے کتنا ڈانٹتے تھے، کتنی بار میری سب کے سامنے بےزتی کی،
اسی لیے مجھے وہ زہر لگتے ہیں۔ بی جان مسکرا دی۔ بس اتنی سی بات پر تم مجھ سے غصہ کرتی ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی چچی نے خود مجھے بتایا کہ ان کا بھتیجا تمہیں بہت چاہتا ہے۔ جب پچھلے سال تم اپنی خالہ کے ہاں لندن گئی تھی، تب اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور تب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ پھر دیکھو کیسا خوبصورت اتفاق ہوا کہ وہ یہاں آیا اور تم اسے دوبارہ مل گئی۔ ایسے پیار کرنے والے انسان کی قدر کرنا سیکھو۔ ویسے اب میں بہت پرسکون ہوں، اب میں آرام سے مر بھی سکتی ہوں۔ بی جان پلیز، آپ مرنے کی باتیں مت کیا کریں، منتہا نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا تو بی جان بے اختیار ہنس پڑی۔ پتر، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، ہڈیاں گھس چکی ہیں، اب اس دنیا میں جی کر کیا کرنا ہے؟ یہ نکارا سا بدن ہی تو اٹھائے پھر رہی ہوں، اب تو اپنی قبر میں ہی آرام ملے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو منتہا خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا جی، پھر میں نہیں بولتی آپ سے، وہ منہ بنا کر بولی تو بی جان نے محبت سے اس کا ماتھا چوما اور بات بدل دی۔ اگلی صبح وہ گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی کہ اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، بی جان، صبح صبح بھی تنگ کرنا ضروری ہے کیا؟ مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بی جان کی بجائے ملازمہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرائے ہوئے دل سے پوچھا۔ ملازمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بمشکل بول پائی، بی جان نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی منتہا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ننگے پاؤں ہی دوڑتی ہوئی بی جان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں شہریار ان کے قریب خاموش کھڑا تھا، جبکہ بی جان سکون سے آنکھیں موندے بستر پر لیٹی تھی۔ بی جان، وہ چیختی ہوئی ان کی طرف لپکی۔ اٹھے نا بی جان، بہت ہوا مذاق۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے ایسا مذاق بالکل پسند نہیں۔ وہ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ شہریار نے آ کر اس کے کندھوں کو تھاما اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، منتہا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بی جان آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ تڑپ کر ان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مگر آج اس کی شفیق بی جان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ وہ رو رو کر بے حال ہو گئی، کبھی بے ہوش ہو جاتی اور کبھی ہوش میں آ کر پھر سے بی جان کو پکارنے لگتی۔ جب جنازہ لے جایا گیا تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ شہر یاروں سے اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور خود جنازے میں شریک ہونے چلا گیا۔ سمن اور اس کی والدہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پاگلوں کی طرح بی جان کی ہر چیز کو سینے سے لگائے چومتی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر دونوں بے حد پریشان تھی۔ اتنے میں شہریار اندر آیا تو اس کی چچی جلدی سے اس کے پاس آئی اور بولی، شہریار بیٹے، یہ بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہے، اگر اسی طرح رہا تو کہیں اس کا ذہنی توازن نہ بگڑ جائے۔ شہریار نے سنجیدگی سے منتہا کی طرف دیکھا جو بی جان کے تکیے کو باہوں میں بھرے مسلسل رو رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، چچی، سمن، آپ لوگ گھر جائیں، چچا باہر انتظار کر رہے ہیں، میں ہوں اس کے پاس، اسے سنبھال لوں گا۔ شہریار نے سنجیدگی سے کہا تو سب اسے ڈھیروں ہدایات دے کر واپس چلے گئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا منتہا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ منتہا، میری بات سنو، اس نے نرمی سے اس کی باہوں میں دبا ہوا تکیہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اسے وہ اور مضبوطی سے سینے سے لگا گئی۔ بہت برے ہیں آپ نے میری بی جان کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، اب وہ وہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتی، جیسے میرے بابا بھی کبھی واپس نہیں آئے۔ وہ چیختے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، یہ اللہ کا حکم تھا اور میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو تم مجھے جو چاہو سزا دے دو، مگر میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، آپ میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے، اپنوں کی اچانک موت کا درد کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ میری بھی جان کل رات تک میرے ساتھ ہنس رہی تھی، مگر آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ غصے اور درد سے بولی۔ اس کی بات سن کر شہریار کی آنکھوں میں بھی کرب اتر آیا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، باہر چلتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں۔ اس نے اسے نرمی سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ شہریار کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا اسے بہلاتا رہا، مگر وہ مسلسل اس سے بدتمیزی کرتی رہی، جبکہ وہ ہر بات خندہ پیشانی سے برداشت کرتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس شدید صدمے اور تکلیف میں ہے۔ بی جان کو گزرے 7 دن ہو چکے تھے۔ اب ان کی تمام کاروبار اور قانونی معاملات کی ذمہ داری منتہا پر آ چکی تھی۔ اسی سلسلے میں کمپنی کے مینیجرز اور وکیل چند ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لینے آئے تھے۔
مگر منتہا نے انہیں بھی سخت انداز میں ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے واپس چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی شہریار نے ناگواری سے کہا، یہ کیا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ مہینے کا آغاز ہے، سب کو اپنی تنخواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی اسی سے جلتے ہیں، تم اس طرح سب کو واپس کیسے بھیج سکتی ہو؟ منتہا نے غصے سے جواب دیا، پلیز آپ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں، اور آپ کو کیا پتا میرے اندر کتنی تکلیف ہے؟ میری بھی جان کو گزرے صرف 7 دن ہوئے ہیں اور لوگوں کو اپنی تنخواہوں کی فکر پڑی ہے۔ جس پر تکلیف گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے، آپ جیسے لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کو صرف اپنا مطلب پورا کرنا آتا ہے۔ اس کی بات سن کر شہریار خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد سمن تیزی سے اندر آئی اور غصے سے بولی، پتہ ہے میرے کزن کا دماغ خراب تھا جو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنے آیا، تم اس قابل ہی نہیں ہو، تمہیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ تمہارا مخلص کون ہے اور کون نہیں۔ یہ مینیجر اور وکیل وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے والد کے انتقال کے بعد تمہارا کاروبار دشمنوں سے بچا کر رکھا۔ یہی لوگ کئی سالوں سے اسی عہدے پر ہیں اور کبھی 1 روپے کی بھی بے ایمانی نہیں کی، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور جہاں تک میرے بھائی کی بات ہے، اگر وہ تم سے محبت نہ کرتے ہوتے تو آج تمہیں بہت سخت جواب دیتے۔ صرف تم ہی دنیا میں اکیلی نہیں ہو جس نے دکھ دیکھا ہے، میرے بھائی نے تم سے کہیں زیادہ بڑا صدمہ برداشت کیا ہے۔ ان کے والدین لندن سے پاکستان آ رہے تھے جب ان کا جہاز حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ان کی لاشوں کے ٹکڑے جمع کر کے دفنائے گئے تھے، مگر انہوں نے اپنے والدین کی تدفین کے تیسرے ہی دن دفتر جا کر سب ملازمین کو وقت پر تنخواہیں دی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں کے گھر بھی اسی رزق سے چلتے ہیں، اور تم صرف ایک دستخط بھی نہیں کر سکتی۔ سمن بولتی جا رہی تھی اور منتہا ساکت و جامد بیٹھی سب کچھ سنتی رہی۔ پھر سمن اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ منتہا بھاری قدموں سے بی جان کے کمرے میں گئی، ان کے بستر پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد شہریار اندر آیا تو اسے اس حال میں دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ منتہا فوراً اٹھ بیٹھی اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ شہریار نے اسے کھانا کھانے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ آنے والے دنوں میں اگرچہ وہ شہریار سے پوری طرح گھل مل نہ سکی، مگر اب وہ اس کی ہر بات خاموشی سے مان لیتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اب بھی ایک جھجک اور فاصلہ موجود تھا۔ شہریار روز اس سے ملنے آتا، کچھ دیر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ پھر ایک دن وہ نہیں آیا تو منتہا عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگی۔ اس نے کئی بار اسے فون کرنے کا سوچا، مگر ہر بار رک گئی۔ وہ مسلسل بے چین تھی کہ اچانک سمن کا فون آیا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے سمن کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، منتہا، شہریار پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس وقت ICU میں ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ بدحواس سی فوراً ہسپتال پہنچی جہاں شہریار کا آپریشن جاری تھا۔ وہ سمن کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی، پھر اللہ تعالیٰ سے شہریار کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی، کیونکہ اب وہی اس کی زندگی بن چکا تھا۔ سمن نے اسے بتایا کہ یہ قاتلانہ حملہ سمیر نے کروایا ہے، تو وہ گمسم سی ہو گئی۔ وہ شخص جو ہر لمحہ اس کا محافظ بن کر اسے ایک گھٹیا انسان سے بچاتا رہا تھا، آج خود اپنی زندگی کے لیے موت سے جنگ لڑ رہا تھا۔ سب کی دعاؤں سے آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ منتہا پوری رات ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس سے نہیں ہٹی تھی، یہاں تک کہ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو بھی اس نے زبردستی کھلا رکھا۔ رات کے آخری پہر شہریار نے ہلکی سی کرہ کے ساتھ آنکھیں کھولی تو سامنے منتہا کو پایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہریار، وہ نم لہجے میں بولی۔ شہریار نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ منتہا اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، مگر کمزوری کے باعث کچھ بول نہ سکا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا اور نرس اس کا ڈرپ وغیرہ چیک کر رہی تھی۔ آپ تو بہت بہادر ہیں، اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی مسکرا رہے ہیں، نرس نے کہا۔ شہریار شیشے کے باہر کھڑی منتہا کو دیکھ چکا تھا، اس لیے جان بوجھ کر شرارتی انداز میں بولا، اب طبیعت کافی بہتر ہے اور اتنی حسین لڑکیوں کے ہوتے ہوئے طبیعت خراب بھی نہیں رہ سکتی۔ نرس کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بڑے مزاحیہ اور رومانوی بھی ہیں، آپ کی بیوی تو بہت خوش نصیب ہوگی، سچ کہوں تو مجھے ان سے جلن ہونے لگی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ دروازے پر کھڑی منتہا غصے سے سرخ ہو رہی تھی اور شہریار بمشکل اپنی ہنسی روک رہا تھا۔
نرس نے کہا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس سے پہلے کہ شہریار کچھ کہتا، منتہا اندر آئی اور غصے سے بولی، اپنے شوہر کا خیال میں خود رکھ سکتی ہوں، اور آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کسی غیر مرد کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے باتیں کر رہی ہیں؟ نرس حیران ہو کر اسے دیکھنے لگتی۔ لگتا ہے آپ کی بیوی بہت زیادہ پوزیسو ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی منتہا غصے سے شہریار کی طرف مڑی۔ اگر دوبارہ کسی نرس نے آپ کو اس طرح سپنج بات دیا نا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، وہ تپ کر بولی۔ کچھ دیر بعد وہ خود سپنج بات کا سامان لے آئی، پھر شہریار کی شرٹ اتار کر نہایت احتیاط سے اس کا چہرہ، گردن اور سینہ صاف کرنے لگی۔ فارغ ہو کر اس نے دوا دی اور خاموشی سے اسے گھورنے لگی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ آج بہت غصے میں لگ رہی ہو۔ کہیں تمہیں اپنی اس ناچیز شوہر سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ منتہا نے خفگی سے کہا، میرا مذاق نہ اڑائے، میں اپنے شوہر کو کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح ہنستے بولتے برداشت نہیں کر سکتی، اور سپنج بات دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کیسے کسی بھی لڑکی کے سامنے اپنی شرٹ اتار سکتے ہیں؟ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر کبھی مجبوری ہو تو انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میری بھی مجبوری تھی۔ منتہا نے فوراً تڑپ کر کہا، اب کوئی مجبوری نہیں ہوگی، آج کے بعد آپ کو سپنج بات صرف میں دوں گی۔ کسی اور نے ہاتھ بھی لگایا تو نا اچھا نہیں ہوگا۔ شہریار نے شرارت سے کہا، اگر پھر بھی مجھے عادت پڑ گئی تو دوپہر میں بھی تم ہی آ کر دے دینا، ورنہ میں کسی اور سے لے لوں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی منتہا نے غصے سے پیر پٹکا، اسے گھورا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ شہریار اس کی ناراضگی دیکھ کر بے اختیار مسکرا اٹھا۔ پھر دوپہر اور شام کو بھی وہ خود آ کر شہریار کو سپنج بات دیتی رہی، اور اب اسے اپنے ہاتھوں سے اسے یخنی بھی کھلا رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد شہریار ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکا تھا، جبکہ سمیر کو پولیس گرفتار کر چکی تھی۔ آج وہ پہلی بار شہریار کے گھر آئی تھی۔ چچی نے رخصتی کی بات چھیڑی تو اس نے بڑی فرما برداری سے ہاں کر دی۔ چچی مہندی کا فنکشن بھی رکھنا چاہتی تھی، مگر شہریار نے خود سادگی سے نکاح اور ولیمے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس پر منتہا نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ رخصت ہو کر شہریار ہاؤس آ گئی۔ آج وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شہریار کمرے میں داخل ہوا اور آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پھر جیب سے ایک خوبصورت جویلری باکس نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ منتہا نے باکس کھولا تو اس میں ایک نفیس سا پینڈنٹ تھا، جس پر چھوٹے چھوٹے ہیروں سے MS لکھا ہوا تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، وہ خوشی سے بولی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے وہ پینڈنٹ اس کے گلے میں پہنایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ I love you، میری زندگی، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو منتہا شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی۔ شہریار اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ منتہا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہسپتال میں جب میں نے نرس سے وہ باتیں کی تھی تو دراصل وہ کہنے والی تھی کہ اگر سپنج بات کی ضرورت ہو تو وہ وارڈ بوائے بھیج دیتی ہے، کیونکہ وہاں یہ کام نرسیں نہیں بلکہ وارڈ بوائے کرتے ہیں، مگر میں نے جان بوجھ کر وہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی تاکہ تم خود میرے پاس آؤ اور میرا خیال رکھو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ منتہا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے کندھوں پر ہلکے ہلکے مکے برساتے ہوئے بولی، آپ بہت برے ہیں اور بہت شرارتی بھی۔ شہریار ہنس پڑا۔ اس نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں اپنی نئی زندگی کی خوشیوں کو محسوس کرتے ہوئے آنے والے حسین سفر کے خواب سجانے لگے۔ شہریار نے اسے پیار سے اپنی باہوں میں لے لیا اور اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، اور وہ شرماتی ہوئی اس کا ساتھ دینے لگی، اور یوں وہ ایک دوسرے میں کھو گئے۔ جی تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول بہت پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور مزید اس طرح کے رومانوی ناولز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔